دوسرا مسئلہ اور دوسری نماز ہے قیام رمضان، یعنی تراویح کی نماز، صلاۃ اللیل تہجد کی نماز۔ وہ نماز بالکل الگ ہے۔ وہ حضور علیہ السلام سارا سال پڑھتے تھے، 8 رکعت پڑھتے تھے، سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتے تھے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی نہ بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے، اگر آپ جاگ رہے ہو اور تہجد کا وقت ہو گیا تو آپ تہجد پڑھ کے سو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز، یہ الگ نماز ہے، یہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی تھی۔ اب اس کے لیے خلاصہ یہ ہے اس باب کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ تو تراویح کی نماز کا کوئی باقاعدہ انتظام تھا، نہ اس کو باقاعدہ طریقے سے پڑھا جاتا تھا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بہت زیادہ دی۔ فرمایا کہ یہ ایسی نماز ہے کہ یہ پچھلے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک بھی تراویح کی نماز کا حال یہی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک بھی یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو پہلے 6 سال ہیں، کیونکہ پہلے 6 سالوں میں حضرت عمر عنہ نے 2 سپر پاوروں سے ٹکر لیے، ایران اور روم۔ جب 6 سال خلافت میں، 6ٹھے سال میں یہ دونوں پاوریں ریزہ ریزہ ہو گئی، تو پھر باقی 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک اور ملت کے اوپر بڑا کام کیا ہے اور نظام کو برابر کیا ہے۔ اس نظام کے اندر ایک نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تراویح کی باقاعدہ نماز کا بھی آیا۔ اس وقت تک 8 تراویح امام پڑھاتا تھا۔ اب یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، امام جو تراویح کی نماز پڑھاتا تھا وہ کتنی ہوتی تھی؟ 8 رکعت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 8 رکعت سحری تک ہوتی تھی، یہ 8 رکعتیں سحری تک ہوتی تھیں۔ اور دلیل کیا تھی کہ یہی صلاۃ اللیل، وہاں پر بھی یہ مسئلہ تھا کہ یہ صلاۃ اللیل یہی تراویح کی نماز ہے جو حضور علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی ہے، اور انہی 8 رکعتوں کو امام سحری تک پڑھاتا تھا۔ جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کے لیے درخواست یہ ہے کہ پھر وہ 8 رکعت سحری تک پڑھیں، 10 15 20 منٹ میں پڑھا کے فارغ نہ ہو جائیں۔ جو 8 رکعت کے قائل ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ سحری تک پڑھی جاتی تھی، اس کو سحری تک پڑھیں، ایک بات۔ تو حضرت عمر کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو اس پر بحث ہوئی۔ اب 2 مسئلے سامنے آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 یا 3 دن تراویح کی نماز مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھائی ہے، وہ کتنی رکعتیں پڑھائی؟ 2 یا 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس تراویح کی نماز مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، وہ کتنی تھی؟ نمبر 2، جماعت کے علاوہ رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تراویح کی نماز کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ یہ 2 مسئلے الگ ہیں۔ اب ہم پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کی نماز جو تنہا پڑھتے تھے 20 رکعت پڑھتے تھے، جو تنہا پڑھتے تھے وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا جماعت یعنی جو تنہا تراویح کی نماز پڑھتے تھے وہ 20 رکعت ہوتی تھی، وتر اس کے بعد ہوتے تھے، وتر اس کے بعد ہوتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 1 اور 2 دن تراویح کی نماز مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے وہ کتنی رکعت تھی؟ تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پر لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو 2 دن تراویح کی نماز مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھائی تھی وہ 20 رکعت تھی۔ وہ کتنی رکعتیں تھیں؟ 20 رکعت تھی۔ اور اس علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کے بارے میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 پر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 290 پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحیح روایت۔ جب یہ 2 باتیں سامنے آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام کو بدل دیا اور 2 اماموں کو مقرر کیا، ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، اور ان 2 اماموں کو یہ کہا کہ 10-10 رکعتیں پڑھاؤ اور مختصر پڑھاؤ، لوگوں کو سونے کا وقت دو تاکہ لوگ آخری پہر میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھیں اور سحری بھی کھا سکیں۔ تو نظام بدل گیا۔ اب یہ جو حضرت عمر نے نظام بدلا یہ تمام صحابہ کی موجودگی میں بدلا ہے،
لاکھوں کی مقدار صحابہ کی تھی، تو صحابہ کے اجماع سے یہ سب کچھ ہوا۔ جب یہ نظام بدلا اور 2 امام اس کے لیے مقرر ہوئے، اب اسی نظام کے جو واقعہ ہے کہ اب یہ 2 امام مقرر ہو گئے اور ایک امام کی اقتداء میں سارے صحابہ اور تابعین تراویح کی نماز مسجد نبوی میں باجماعت پڑھتے تھے۔ اب دوسری غلطی جو عوام کو دی جاتی ہے اور جہاں سے عوام کو پریشان کیا جاتا ہے، وہ بخاری جلد نمبر 1، بخاری جلد نمبر 1 جو نسخہ ہمارے پاس ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس کا صفحہ نمبر 361 ہے اور حدیث نمبر 2010 ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 اور حدیث نمبر 2010 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ نظام قائم کیا تو اس نظام کو دیکھنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے آئے، تو جماعت کھڑی تھی، سارے صحابہ اور تابعین ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذا۔ اب یہاں پر اس کو بدعت بھی کہا گیا اور نعمہ بھی کہا گیا۔ بدعت اسی اعتبار سے کہا گیا، بدعت اسی اعتبار سے کہا کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی، چونکہ ان کے بعد یہ آیا، تو چونکہ جو بعد میں آیا اس اعتبار سے اس کو کہا، کیونکہ بدعت کی تعریف شرعیت کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہو، اس کو شریعت سمجھ کے ثواب کی نیت سے کرنا، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی سند نہیں ہے، حالانکہ اس کی سند موجود ہے، حضور نے 2-3 دن 20 رکعت پڑھائی، روایت پیچھے بیان کر چکے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا بھی 20 رکعت پڑھتے تھے، اس کی سند بھی، تو یہ بدعت نہیں، یعنی چونکہ یہ نظام نیا تھا، اس نئے نظام کے اعتبار سے اس کو بدعت کہا۔ پھر اس بدعت کی تعریف خود حضرت عمر نے نعمہ سے کر لی کہ یہ بہترین کام ہے۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ نعم البدعۃ ھذہ یا ھذا، یہ بہترین کام ہے، یہ بہترین کام ہے۔ اگلی بات سننے والی ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ ہی واضح کر دیا کہ بھئی یہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں، ایک قیام اللیل ہے اور ایک قیام رمضان ہے۔ فرمایا کہ اس جملے کے بعد جب یہ کہا کہ یہ بہترین نماز ہے، جب فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل، وہ لوگ جو یہ نماز پڑھتے ہیں اور تہجد سے سو جاتے ہیں، فرمایا تہجد کی نماز افضل ہے، واللتی تنامون عنہا افضل، جس سے لوگ سو جاتے ہیں اور قیام اللیل تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، افضل من التی تقامون یا یقامون، افضل ہے اس نماز سے جس کو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں، 2 نمازیں الگ الگ ہیں، ایک کو قیام اللیل کہتے ہیں جو سارا سال پڑھی جاتی ہیں، ایک کو قیام رمضان کہتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، اگر کوئی یہ بات کہے کہ جی اس کی حدیث پھر کیوں کم ہے، یہ بات پیچھے ہم قانون اور ضابطہ بیان کر چکے ہیں، اور یہ حرف آخر ہے یہ قانون کہ جو چیز تأمل کے اندر آ جاتی ہے اس کی روایت کم ہو جاتی ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل تأمل بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے میں یہ بتایا کہ دیکھو قسم، ایک ہے خبر واحد، ایک ہے خبر مشہور، ایک ہے خبر متواتر، حدیث متواتر۔ تو ان حدیث میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ طلباء علماء کے ذہن میں کہ حدیث متواتر اعلیٰ اور آخری درجہ ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے اوپر درجہ ہے، حد تواتر کے اوپر درجہ ہے تأمل کا درجہ ہے، اور اس سے اوپر درجہ جو ہے نا یہ ہے طبقے کا، تواتر طبقہ، کہ قرآن ہم تک جو نقل ہو کر آیا ہے وہ تواتر طبقہ سے آئے، حالانکہ قرآن کے نقل کی کوئی سند ہے؟ قرآن و حدیث میں تاریخ کی کتابوں میں کوئی سند ہے؟ جیسے ہم بِہِ قال حدثنا فلان وبِہِ قال حدثنا فلان پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس نے بتایا، ہمیں اس نے بتایا، قرآن کی کوئی سند ہے؟ کیوں کہ اس پہ جو تواتر طبقہ ہے کہ طبقہ در طبقہ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، تو اس طرح حد تواتر سے بڑی دلیل جو ہے وہ تأمل ہوتا ہے۔ تو جب اس پہ صحابہ کے زمانے میں اجماع ہو گیا تو یہ اجماع اور یہ تأمل اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ جو چیز تأمل کے اندر آ جاتی ہے اس کی جو دلائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، کیوں کہ تأمل ہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں، لہٰذا ان 2 نمازوں کو الگ الگ کر کے اپنی اصلاح کی جائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعتیں ہیں، ان سے 2-3 درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست تو یہ ہے اگر 8 رکعتیں ہیں تو اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس نظام کو قائم کرنے سے پہلے امام اس کو عشاء کے بعد سے لے کر
سحری تک پڑھتا تھا تو سحری تک پڑھے، ایک۔ نمبر 2، وہ صرف رمضان کے اندر پڑھی جاتی تھی یہ نماز، باقی 11 مہینے میں نہیں پڑھی جاتی، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اگر یہی 8 رکعتیں آپ کہتے ہیں یہ پڑھی جاتی، پھر اس کو پورا سال پڑھے۔ دوسری درخواست ان سے یہ ہے کہ پوری سال پڑھیں۔ تیسری، اگر یہ کہیں کہ بھئی صرف یہ تو تہجد یعنی اس میں پڑھی جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے رمضان میں پڑھی تو حضور نے 2 یا 3 دن پڑھی ہے، پھر یہ کرے کہ رمضان کے آخری 2-3 دن میں آ کے پڑھ لیا کریں، بقایا دنوں میں جو ہے نا کسی کو تنگ نہ کیا کریں، صرف 2-3 دن پڑھ کے چھٹی کر لیا کریں۔ ان سے یہ درخواست ہے۔